بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب اول یعنی علوم القرآن کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کا لیکچر نمبر 1 آج شروع کریں گے۔ سب سے پہلے تو علوم القرآن، اس سبق میں ہم قرآن مجید کا تعارف، فضائل، عالمگیریت، ابدیت، کاملیت، مدنی صورتوں کے احکام یا مدنی و مکی صورتوں میں فرق، اسی طرح آیات احکام، قرآن مجید کے اسماء، یعنی اوورآل جو قرآن مجید کا ایک تعارف ہے وہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں یعنی اس سبق میں پڑھیں گے اور اس کا ایک حصہ آج کے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ سب سے پہلا جو عنوان ہے کتاب میں، فرسٹ پیراگراف آپ دیکھیں کتاب کا صفحہ نمبر 1 اور فرسٹ پیراگراف آپ دیکھیں گے، عنوان ہے قرآن مجید کی خصوصیات۔ خصوصیات میں 2 چیزیں لکھی ہیں کتاب میں، ایک لکھی ہیں فضائل، ایک لکھے ہیں علوم۔ علوم آپ کے سامنے ہیں، یعنی علوم القرآن۔ علوم القرآن میں کون کون سے علوم ہوتے ہیں؟ ناسخ اور منسوخ کا علم ہو سکتا ہے، یعنی پہلے آیات کون سی تھیں، بعد میں آنے والے آیات نے، بعد میں آنے والے احکام نے پہلے احکام کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح شان نزول کا علم ہو سکتا ہے، مکی مدنی صورتوں کا علم ہو سکتا ہے، تفسیر کا علم ہو سکتا ہے۔ تو تمام طرح کی یعنی قرآن مجید کے علوم کوئی مختصر نہیں ہے، بے تحاشا یعنی کہ لا تعداد علوم ہے۔ تو پہلا جو پیراگراف ہے وہ علوم القرآن پر ہے۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں یعنی 2 لائنوں کے بعد 4-5 لائنوں میں جو آپ کو پیراگراف ملے گا، اس میں آپ کو فضائل قرآن مجید ملیں گے۔ اس میں کیا بتایا گیا کہ قرآن مجید کے فضائل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، اس کو 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، اس کو لانے والے جبریل علیہ السلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو نازل کیا گیا، اور اسی طرح یہ کتاب بطور نگران ہے تمام کتابوں پر۔ اسی طرح اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے پارہ نمبر 14 میں سورہ الحجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ بطور معجزہ ہے، 1450 سال سے لے کر اب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایک زبر زیر بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکی، اور قیامت کی دیواروں تک بھی اللہ تعالیٰ اس کی ایسے ہی حفاظت کریں گے۔ اور اسی طرح یہ عربی زبان میں ہے، ایسی زبان ہے جو کہ جامعیت پر مبنی ہے، اس میں کوئی لفظ عجمی نہیں ہے، اور بڑی ہی یعنی وسیع معنی والی اس میں جو ہے وہ زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس میں چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ کلام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنایا ہے، تو وہ ایسا کلام خود سے بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ لے آئیں اور مقابلہ کر لیں آیا کہ یہ قرآن مجید سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو بچوں، ابھی تک ہم نے ایک ٹاپک مکمل کیا، قرآن مجید کی خصوصیات کا ایک ٹاپک ہے، اس کے 2 عنوان میں نے بنا دیے، ایک علوم القرآن پر ہے، دوسرا فضائل قرآن پر ہے۔ تو 2 ٹاپک ہم نے پڑھ لیے۔ کتاب کا اگر آپ دوسرا ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے عالمگیریت۔ عالمگیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ پورے جہان، عالم کہتے ہیں جہان کو، گیر مطلب گھیرا ہوا، یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ بن کر آئی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کا خطاب ڈائریکٹ کس سے ہے؟ تمام انسانیت سے ہے، کسی خاص قوم، نسل، طبقے، عربی، اجمی، مسلمان، مومن، کافر، منافق، کسی خاص کے لیے نہیں ہے۔ اس کا خطاب ڈائریکٹ انسانیت سے ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا کہ تو اپنے رب سے ملنے کو یعنی ملاقات کو بھلا چکا ہے۔ تو اسی طرح یہ کتاب جو ہے وہ تمام کہہ لیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، اور اس میں جو خطاب کیا گیا ہے وہ تمام لوگوں کو کیا گیا۔ بچوں، دوسرا ٹاپک ہم نے عالمگیرت پر پڑھا ہے۔ تو عالمگیر کسے کہتے ہیں؟ ایسی کتاب یعنی کہ جو پورے جہان کے لیے ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم، نسل یا زمانے کے لیے نہیں ہے۔ پہلی کتابوں کا ایک زمانہ ہوتا تھا، ایک ٹائم ہوتا تھا، ایک ایریا ہوتا تھا، ایک خاص قوم اور نسل ہوتی تھی۔ ایسے ہی اس کتاب کا نہ تو ایریا محدود ہے، نہ ٹائم محدود ہے، نہ لوگ محدود ہیں، کچھ بھی محدود نہیں ہے، یہ لامحدود ہے، قیامت تک کی دیواروں کے لیے ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک اگر آپ دیکھیں گے کتاب کا، وہ تیسرا نمبر ہے کاملیت۔ میں نے اس کو چوتھا نمبر اس لیے دیا ہوا ہے کہ میں نے ایک ایکسٹرا بنا دی ہے۔ کاملیت سے کیا مراد ہے؟
कामिलियत से मुराद ये कि मुकम्मल होना। अल्लाह ताला ने वही का सिलसिला, किताबों का सिलसिला आसमान से जो वही का सिलसिला आगाज़ किया वो आदम अलैहिस्सलाम से किया। आदम अलैहिस्सलाम पर कुछ सहीफ़े नाजिल किए। इसी तरह अल्लाह ताला ने सहीफ़ों के बाद कुछ किताबें नाजिल की जिनमें से हमें चंद का इल्म है, तौरात, ज़बूर, इंजील। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े, इदरीस अलैहिस्सलाम के सहीफ़े, इसी तरह शीस अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम, यानी बनी इसराइली रवायात में 3 नबियों के नाम मिलते हैं। ये सारा सिलसिला चलता रहा, लेकिन ये सिलसिला कहाँ पे आके मुकम्मल हुआ? कुरान मजीद पे। अल्लाह ताला ने ये शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल की है, और इसकी एक आयत जो कि यौम अरफा के दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की। आयत क्या थी? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने आप पर आपका दीन, अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। ठीक है, आपका दीन आप पर मुकम्मल हो गया, और हमने आपके लिए जो दीन चुना है वो क्या है? इस्लाम है। तो अगर कोई अल्लाह ताला तक पहुंचना चाहता है, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहता है, वो इस्लाम के ज़रिए अब क़यामत तक करेगा। तो ये इसकी कामिलियत है कि इसने क्या किया? तमाम उलूम को अपने अंदर शामिल किया कुरान मजीद में, और इसी तरह ये निगरान किताब है और ये कामिलियत है। अब इसके बाद किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, हमने 3 टॉपिक कर लिए। तो कुरान मजीद की खुसूसियात, फ़ज़ाइल, आलमगीरियत, कामिलियत। तो किताब में 3 है, मैंने 4 टॉपिक बना दिए। किताब का सफ़ा नंबर 1 और 2 का पहला हाफ जो होगा वो आपने देख लेना है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब इसमें से सवालात क्या क्या बन सकते हैं? MCQs तो जो है वो कुछ ना कुछ तब्दील करके, जैसे कुरान मजीद किस ज़बान में है, इसको नाजिल होने का अरसा क्या है, 23 है, 25 है, 27 है, 28 है, इसको लाने वाले फरिश्ते कौन से हैं, आलमगीरियत का माना क्या है, आगे 3-4 जो है वो गलत ऑप्शन होंगे, 3 गलत 1 सही होगा। तो MCQs तो बेतहाशा जो है वो बन सकते हैं। इस पर मुख्तसर सवाल कौन से बनेंगे? नंबर 1, कुरान करीम की 3 खुसूसियात तहरीर करें। 2, 3, 4 कुछ भी वो तादाद लिख सकते हैं। उसके बाद कुरान करीम के 2 फ़ज़ाइल तहरीर करें। तो आपने फजीलत बतानी है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया, ये बतौर मौजज़ा है, और इसी तरह ये निगरान किताब है, तमाम किताबों पर ये निगरान है। इसी तरह आपने बताना है कि कुरान मजीद की आलमगीरियत से क्या मुराद है। सवाल ये हो सकता है, तो आपने बताना है कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, ये तमाम जहानों के लिए है, तमाम लोगों के लिए है, इसका टाइम, इसकी जगह, लोग कुछ भी ख़ास नहीं है। उसके बाद चौथा सवाल क्या है? कुरान करीम की कामिलियत के बारे में मुख्तसरन तहरीर करें। तो आपने ये वाला टॉपिक लिखना है कि अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला और वही का सिलसिला हज़रत आदम से शुरू किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल किया। तो ये इसकी कामिलियत है कि इसके बाद अब किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आज हमने 3 से 4 टॉपिक पढ़े हैं किताब के। यकीनन आपको समझ आए होंगे और आपने इसके मुताबिक तैयारी भी करनी है। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।